نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم دوست، عزیز ساتھی جناب احمد شفیق صاحب، جو فاؤنڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، سی او ہیں کوتھم کے، جناب ظہیر احمد صاحب، چیف آپریٹنگ آفیسر آف سی ای او کوتھم، مسٹر محمد جمیل، رجسٹرار کوتھم، جناب بابر شیخ صاحب، ڈائریکٹر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوتھم، مسٹر ندیم انور، ڈائریکٹر پروجیکٹس کوتھم، مسٹر فراز قصوری، is Director Media and Marketing Kotham. Ladies and gentlemen, dear students, Assalamu alaikum. میں آج فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے ٹرینرز کو، انسٹرکٹرز کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شبانہ روز محنت کر کے ان نوجوانوں کو ایک ہنر دیا۔ آج کا دور ہنر کی قدر کرتا ہے، آج کا دور کسب کا دور ہے، اور کسب نسب کی بنیاد پر کیے گئے ان طبقاتی فیصلوں کو آج تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ صرف اس بنیاد پر کسی شخص کی تعظیم نہیں کیے جا سکتے ایک لمبے عرصے تک کہ ان کے ساتھ کسی نسب کا سلسلہ جڑا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں کسب نہیں ہوگا، بہتری نہیں آ سکتی۔ تو میں شفیق صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان بچیوں اور بچوں کے ہاتھ میں کسب دیا ہے، اور آج کسب کی بنیاد پر معاشرے میں عزت بھی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ کسب کی بنیاد پر معاشرے میں عزت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہنر مندی کی بنیاد پر معاشرے میں عزت ہے، آپ کو معاشی استحکام ملتا ہے۔ اور یہ میں نے آگے شفیق صاحب سے پوچھا، ابھی چند لمحے قبل میں نے ان سے پوچھا کہ شفیق صاحب، آپ نے اپنے آپ کو جس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ایک فگر ہے جو یہ سجیسٹ کرتا ہو کہ آپ کتنے بڑی انڈسٹری کو آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ کوئی نمبرز آپ دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ صرف ایک پوٹینشیل بتا سکتے ہیں کہ ٹورزم میں، ہوٹلنگ میں، اور یہ جو آپ اپنی اس ادارے کے ذریعے ان بچوں کو جو آپ کسب دے رہے ہیں، یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے؟ کتنے بلین روپیز کی یا ڈالرز کی آپ کے پاس کوئی اسیسمنٹ ہے؟ تو شفیق صاحب واز لاسٹ ود ہز ورڈز۔ میں آئی نیڈ ٹو بی کینڈڈ، شفیق صاحب واز ناٹ ایبل ٹو آنسر می، اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر شفیق جیسے آدمی کے پاس یہ فگر نہیں ہے تو ٹرسٹ می، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارا فوکس بھی اس پر نہیں ہے۔ لیکن آج جتنی بڑی تعداد میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹورزم کے جو قدرتی مواقع ہمارے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے کسی اور وجوہات کی بنیاد پر پس پشت رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کے قدرتی مناظر حسن میں کسی سے کم نہیں، لیکن وہاں پر جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے، چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، اس کے لیے پبلک سیکٹر نے جو بات کرنی ہے، جو اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے، یا اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر نے انویسٹمنٹس کرنی ہے، ان سب میں بہت پوٹینشیل ہے۔ ٹرسٹ می، میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس فیلڈ کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اور میں آج یہ اپرچونٹی بھی لوں گا یہاں پر آپ کے پاس ایک پبلک میسج کے لیے بھی۔ میں پبلک پلیسز پہ جاتا ہوں، لیٹ سے میں کاغان چلا گیا، ناران چلا گیا، جہاں پہ بڑی ایپیٹائٹ ہے،
قدرتی حسن کے ساتھ، وہاں پر آپ کے جھیل سیف الملوک ہے، لیکن میرا سر شرم سے جھکتا ہے جب وہاں پر حکومت کی ناکامی اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے، وہ جو روڈ وہاں جا رہی ہے لوکل لوگوں کی ٹرانسپورٹ کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی آسان روڈ، اس کو وہاں تک ہم نہیں پہنچا سکتے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. دس از مائی فیلئر، آئی نیڈ ٹو ایڈمٹ دیٹ. وہاں پر جو پلاسٹک بیگ کا حاشا بکھرا ہوا میں دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرا عمومی قومی رویہ مجھے کس چیز پر مجبور کر رہا ہے. کیا یہاں پر ایکسیلنس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہاں پر بہتری ہونی چاہیے؟ کیا وہاں پر احمد شفیق جیسے لوگوں کے تیار کردہ یہ ہونہار بچیاں بچے، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز اس قدرت کے فراہم کردہ اس نقشے کے مطابق جو مجھے دنیا میں ممتاز کرتا ہے، لیکن میری کن کمزوریوں کی بنیاد پر میں اس کو روز بروز پلاسٹک کے نیچے، گرد و غبار کے نیچے، اپنے اس قومی رویے کے ساتھ جس میں کلینلینس کا میرے پاس کہیں سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے، میں ان کو دباتا چلا جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس بات کی. تو میں آپ کو جو آج کے فارغ التحصیل طلبہ ہیں، جو یہ میری بیٹیاں اور بیٹے ہیں، میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دے سکتا ہوں. میں نے پچھلے کم از بیش 20 سال ایک جدوجہد کی ہے، اور وہ جدوجہد میری یہ تھی کہ وسائل کا رخ دیہات کی طرف موڑیں، رورل پاپولیشنز کی طرف موڑیں. یہ جو انفلکس ہے مائیگریشن کا، کتنی بڑی تعداد میں ہم روز شہروں سے دیہاتوں کی طرف مائیگریٹ کر رہے ہیں، روز دیہاتوں سے شہروں کی طرف مائیگریٹ کر رہے ہیں. تو یہ شہر یہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے جب تک آپ کے سہولتیں دیہات میں دینا شروع نہیں کرتے. آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی بھی ہے کہ دیہات کی طرف ان وسائل کا رخ موڑا گیا ہے. بڑے نئے منصوبے، جن میں ستھرا پنجاب جیسے منصوبے ہیں، جن کے ساتھ میری روز کی زندگی وابستہ ہے. دیہات میں آپ جانتے ہیں جہاں پر گندگی، غلاظت، میونسپل سروسز کا نہ ہونا، اور مجھے یہاں پہ کہا گیا، یہ احمد شفیق کے ساتھ میں نے اپنی پرائیویٹ کانورسیشن میں یہ بات کی تھی. ہی از اے ڈیئر فرینڈ آف مائن. اپارٹ فرام دیٹ آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر ایز اسپیکر اینڈ ایز اے چیف گیسٹ آف ہز انسٹیٹیوٹ، بٹ اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے احمد شفیق کی. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس وقت حیرانگی ہوئی جب یہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن کے ایک میٹنگ میں مجھے کسی صاحب نے، جو کہ ایک بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، وہ اس کے ممبر تھے، تو کہنے لگے میونسپل سروسز جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کا حق ہے جو میونسپل ٹیکسز دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کی رورل اسی طرح سے رہی جہاں پہ اوپن ہیپ لگ رہی ہے، وہ نیچے دبتی رہی، آپ نے میونسپل سروسز نہ دیں اور یہی سلسلہ چلتا رہا، تو 70 سال سے لگا یہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر نہ آپ کو ٹورزم کی گنجائش چھوڑے گا، نہ آپ کو زندہ رہ کے شہر جو ہیں وہ نان انہیبیٹیبل ہو جائیں گے. 4 مہینے آپ اس شہر میں، لاہور میں بھی آپ زندہ نہیں رہ سکتے جن دنوں میں یہ اسموک کا عذاب اترا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے عمومی رویے ہیں. آپ کی ٹورزم انوائرمنٹ کے ساتھ جڑی ہے، آپ کی ٹورزم آپ کی مینرزم کے ساتھ جڑی ہے، آپ کی ٹورزم آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہے، اور آپ کی ٹورزم اس ہنر کے ساتھ جڑی ہے جو احمد شفیق آج دے رہا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں شدید خطرہ ہے جنگ کا. کل رات کو میں نے وفاقی حکومت کے اسپوکس پرسن عطا کی بات سنی، رات کے 2 بجے ہی رشڈ فار اے پریس کانفرنس. تو میں بھی پہلے دیکھ رہا تھا کہ ہم نیوکلیئر سٹیٹس ہیں. بھارت کا یہ جارحانہ رویہ جس میں ان کالڈ فار وہ ایک جنگی جنون پیدا کر رہا ہے. میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا
कुछ न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल्स भी स्टोरी के एट द ब्रिंक ऑफ द वॉर सामने बात आ रही थी। बॉर्डर के ऊपर कुछ नकलो हम भी ये बात की सजेस्टिव थी कि जंग का खतरा है। लेकिन मुझे कल रात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस ऐलान के बाद कि अगले 36 या 48 घंटे में हिंदुस्तान अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए कोई हमला कर सकता है, ये बात मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यहां पर मौजूद एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक माँ, एक एक भाई, एक एक बाप, एक एक घर का फर्द, ये उसातिज़ा, ये ट्रेनर्स, ये टीचर्स, ये सब के सब सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर आपकी जारियत का मुकाबला करेंगे। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये सब जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हुर्मत का मतलब क्या है। कभी गलती से भी ये कोशिश मत करना। ये 25 करोड़ नफूस, एक एक शख्स शहादत के जज्बे से सरशार है और किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी पर आपको हमला नहीं करने देंगे। और अगर मैं आपसे बाआवाज बुलंद सिर्फ एक बात पूछूं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह सिंक्रनाइज करता है नारा मुझे, यह जज्बात देता है नारा मुझे, यह मेरी तफरीक खत्म करता है। यह मुझे सिर्फ उस दो कौमी नजरिए की याद दिलाता है जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। अगर आज आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे एक शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर चुका, एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर चुका, कल DGISPR ने बड़े दो टोक अल्फाज में वो सबूत फराहम किए, वो शवाहिद दिए जिनकी बुनियाद पर हम हिंदुस्तान को ये बावर कराना चाहते हैं कि आपकी दरअंदाजी, आपकी शरअंगेजी, आपकी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की मजमूम कार्रवाइयां, आप पाकिस्तान की सोवरेनिटी को ब्रीच करने के लिए कभी कल भूषण भेजें, कभी आप पुलवामा जैसा ड्रामा रचाएं, कभी आप पहलगाम जैसा विदाउट एविडेंस एक एक्विजिशंस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वतन अजीज की हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान करने की सलाहियत रखता है और इसका दिफा करना भी जानता है। मेरे अजीज हमवतनों, में आपसे सिर्फ एक बात कह सकता हूं, उनका ये फॉल्स फ्लैग है, झूठा है, ये हम जानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम अपनी ऑडियंस को गैल्वनाइज करने के लिए लगाया है। हिंदुस्तान में इलेक्शंस हैं, मोदी सरकार उन इलेक्शंस में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बा उभारना चाहती है, उस बुनियाद पर वोट देना चाहती है सियासी मकासद की खातिर। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान के पास जौहरी सलाहियत है। हमें यह इल्म है कि खुदा न खास्ता अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो नागासाकी हिरोशिमा में था उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट होगी। ये 4 बिलियन अफराद एक एक्सपोजर के नतीजे में लुक्मा अजल होंगे। 25 साल तक इस मुल्क के, इस हिंदुस्तान के, इस पाकिस्तान के, इस पूरे साउथ एशियन रीजन के, मिडल ईस्ट में सूरज की रोशनी नहीं होगी। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो यहां पर प्लांट लाइफ फॉर 50 इयर्स नहीं होगी। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो दरियाओं और समंदरों का पानी फॉर 200 इयर्स नॉन यूजेबल हो जाएगा। अगर यह ताबकारी बढ़ती है आने वाली 50 नस्लें अपाहज होंगी। अपने जंगी जुनून को लगाम दो और यह सोचो कि इस वतन अजीज की हुर्मत आने से पहले, इसकी हुर्मत पर हर्फ आने से पहले अपनी जान तो क्या, अपने माँ बाप, आल औलाद, हर कुछ इस मुल्क की हुर्मत पे कुर्बान करने के लिए कौम तैयार है ना भाई? इसकी आंच, इसके ऊपर कोई आंच आने देंगे हम?
तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो लगाम दो अपने इस जंगी जुनून को। आखिर में मैं एक बार फिर अहमद शफीक साहब को और उनके अदारे का इस बुनियाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने बड़ी अच्छी सर्विस, दो दीज आर नॉट द बेस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, ये बॉर्डर की सूरत हाल और जो एक बेचैनी सी फजा में है। मैं आपके इदारे में पहले भी आता रहा हूँ, मैं आपके फन फेज में आता रहा हूँ। आई हैव बीन प्राइवेटली विजिटिंग अहमद शफीक टू हिज ऑफिस, ही इज माई नेक्स्ट डोर नेबर, वहाँ पर है ये। एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव जो इनका ये काम है, ये जो शेफ्स क्रिएट कर रहे हैं, ये जो हॉस्पिटैलिटी के मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये जो मैनरिज्म क्रिएट कर रहे हैं, जो टूरिज्म को इंपोर्ट करेगी, ये इस इंडस्ट्री को बना रहे हैं। और मैं इनसे ये भी सजेस्ट करूंगा कि विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट आपको इसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहिए कि विद व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होंगे, ये मुल्क तक क़यामत आबाद रहेगा और आप जैसे बच्चियों और बच्चे ये इसकी भाग दौड़ भी संभालेंगे इंशाल्लाह। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर दिस एक्सीलेंट अचीवमेंट। जैसे मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले आपको कहा था कि आज का दौर कस्ब का दौर है और नस्ब से ज़्यादा कस्ब की अहमियत है। तो आपके हाथ में हुनर है, वर्ल्ड इज़ योर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान, फाइंड द वर्ल्ड।